نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دراصل ایسا نظام ہے جو انسان کو اپنی روح سے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی روح کو جان لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ہمارے تمام دکھوں کا علاج اور ہمارے تمام زخموں کو مندمل کرنے کا مرہم اور درد کا مداوا ہے، لیکن ہم نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر اس عمل خیر کو بے روح بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس مقدس عبادت کو ایک رسم بنا لیا جس کے پاداش میں ہم سے سرداری چھین لی گئی۔ اگر ہم نماز اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں کیوں نہیں؟ ہم ان برکات و انعامات سے کیوں بے بہرا ہے جن سے ہمارے اسلاف مالا مال تھے؟ آج ہماری نمازیں جاندار کیوں نہیں؟ حالانکہ نماز دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ جب مسلمانوں کا کلمہ اور نماز درست ہوگی، یعنی حقیقت عمل کے حقیقی سانچے میں ڈلی ہوئی ہوگی، تو غالب ہوگا۔ جب سے ہم نے کلمے اور نماز کی محنت کو چھوڑا تو اس کی حقیقت دلوں سے نکل گئی، اور جس چیز کی حقیقت نہیں رہتی وہ چیز بے اثر اور خام ہوتی ہے۔ آج نمازیں تو ہے لیکن تقوی اور خشوع نہیں ہے، اس لیے یہ نمازیں بے اثر ہے۔ خشوع اور خضوع نہ ہو تو یہی نماز اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ بے اثر نمازیں جہاں دنیا کے کام نہیں بناتی تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی جنت جس کی لمبائی کائنات کی حد سے زیادہ ہے کیسے دلوائے گی؟ انسان جب خالص اللہ کا ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو اسے کتنی بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوشی اس کے اندر سما جاتی ہے جو اس کے روح کے کونے کونے کو منور کر دیتی ہے۔ اس خوشی سے اس کی روح اس قدر ہلکی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگوں کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ طرز عمل کی لذت سے آشنا تھے جبکہ ہم اس سے آشنا نہیں، کیونکہ ہم غفلت میں ہیں۔ ورنہ ہر ایک امتی کے لیے یہ ممکن ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے لیے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے اس لذت سے آشنا ہو کر اور حقیقی نماز کی برکت سے ایک بڑی جمعیت کی شکل اختیار کی، اور چند لوگوں کی جمعیت نے الٹ پلٹ کر اس کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نماز میں حقیقت پیدا کرنے کی محنت اور کوشش کریں گے تاکہ ہماری نماز بھی حقیقت سے لبریز ہو اور ہم بھی نماز کے وہ برکات اور انعامات حاصل کر سکے جن سے ہمارے اسلاف مالا مال ہوئے تھے۔ آج بس اتنا ہی۔ نماز سے دنیا کے کون سے انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک خدا حافظ والسلام۔